بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ پروگرام میں آج بات کریں گے ملک کے معاشی معاملات کے حوالے سے، اور آج ہم بات کریں گے 2022 کے پورے سال کے حوالے سے کہ اس پورے سال میں ملک کی معیشت جو ہے وہ کس جانب بڑھتی دکھائی ہمیں دی۔ اس پورے سال میں دو حکومتوں نے اس ملک کے اوپر رول کیا۔ اس سے پہلے جو حکومت تھی اس نے موجودہ حکومت کو ملک کی معاشی صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرایا، جبکہ موجودہ حکومت نے اس سے پہلے والی حکومت کو ملک کے معاشی جو حالات ہیں اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ آج ہی ہم جانیں گے کہ ملک کی ایکسپورٹ، ملک کی امپورٹ جو ہے اس کی کیا صورتحال رہی۔ ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں، خبریں آج بھی گردش کر رہی ہیں، اس کے حوالے سے ریبٹل بھی آ رہے ہیں۔ ٹیکس کلیکشن کتنی ہوئی اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اکنامک ایمرجنسی کی کوئی پاسبلٹیز ہیں نہیں ہیں۔ آئی ایم ایف یعنی کہ لون والا جو معاملہ ہے وہ کہاں پر آج کھڑا ہے، ہمارے ڈیٹ کتنے ہیں، سرکولر ڈیٹ کتنا ہے، اور اس سب اسنا کے اندر جو ہم نے پیمنٹس کرنی ہے ان سب کی کیا صورتحال ہے۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام میں مجھے جوائن کریں ڈاکٹر شاہ صاحب، سابق وزیر خزانہ ہے۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، 2022 اب ظاہر اختتام پذیر ہے آلموسٹ، اور اس سارے سال کے اندر کافی جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ملک کے معاشی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے ناظرین کو آپ ریکیپ دیجئے ہاؤ دس انٹائر ایئر ہیز بین، اور اس سب میں جو ہم بطور لے مین دیکھتے ہیں کہ معاشی حالات ہمیں کچھ اچھے نہیں لگے، آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ تھنگز آر ہیڈنگ ان دا رائٹ ٹریجیکٹری یا دیر سم تھنگ ایبسولوٹلی رانگ ہیپننگ سم ویئر؟ دیکھیں، یہ تو 2022 سے ایک بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنریلی جیسے کہتے ہیں کہ بہت ڈسرپٹیو سال ثابت ہوا ہے دنیا کی اکانومی کے لیے، اور پاکستان کی اکانومی کے لیے تو خاص طور پہ۔ اور اس کی جو وجوہات ہیں، کچھ ہمارے اندرون ملک مسئلے ہیں، اور دوسرا جو انٹرنیشنل تو آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ، کہ پہلے کورونا کی جو لاسٹ کی ویو پیریڈ، دنیا کی سپلائی چین ڈسرپشنز جو ہوئی تھی اس کی وجہ سے پہلے ہی ایک سپر کموڈٹی سائیکل چل رہا تھا، اور اس کے اوپر پھر ایک جنگ شروع ہو گئی یوکرین میں۔ رشیا نے جو حملہ کیا یوکرین میں، اس کی وجہ سے فردر انرجی کرائسس آ گیا یورپ میں، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں آ گیا انرجی کرائسس، فوڈ کرائسس آ گیا، کیونکہ یوکرین کی جو گندم تھی وہ دنیا کی مارکیٹس میں نہیں پہنچ سکی، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرائس انکریزز ہوئیں۔ اور پاکستان جو کہ آلریڈی ایک آئی ایم ایف پروگرام میں تھا، اور پاکستان کی اندرونی پولیٹیکل جو تھی اپ ہیول بھی خاصی تھی، اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پی ڈی ایم والے تھے وہ انہوں نے پوری چڑھائی کی ہوئی تھی پی ٹی آئی پہ، مہنگائی کے بیسس پہ، مہنگائی کی وجہ سے لانگ مارچز ہو رہی تھیں۔ اور اس وقت جو پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی اپریل میں رجیم چینج سے پہلے، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے اس میں جو کمٹمنٹس تھیں اس میں تھوڑی سی رد و بدل کی گئی، کہ ایک سبسڈی دی گئی انرجی کی، پرٹیکولرلی آئل پرائسز پہ، اور پھر اس کے بعد پیٹرولیم پرائسز، جس کو کانٹریکٹ وائلیشن سے بھی جوڑا جاتا ہے کہ کانٹریکٹ توڑا گیا ایم ایف کے ساتھ، یہ دیکھیں۔ اور وہ مطلب 2-3 ماہ کے لیے تھا، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف اتنا خوش نہیں تھا، لیکن میرے خیال میں کہ اس کا امپیکٹ اتنا نہیں تھا جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں اس وقت ڈیبیٹ میں۔ اس کی وجہ ایک ہے بہت امپورٹنٹ، اور وہ میں ایز اے فائنینشیل پرسن میں انٹرنیشنل مارکیٹس کے سگنلز ضرور پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ انٹرنیشنل مارکیٹس آپ کے ملک کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں۔ تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو رسک پریمیم تھا کیپٹل مارکیٹس میں، یعنی مالیاتی جو مارکیٹس ہیں دنیا کی جہاں پہ ہمارے بانڈز اور ہمارے سکوکس بکتے ہیں، وہاں پہ ہمارا جو تھا رسک پریمیم وہ تقریباً 4% کے برابر تھا، اور اس سے آپ حساب لگا سیں کہ 300 سے 400 بیسس پوائنٹس اس کو کہتے ہیں ہم، اور 1% جو ہے وہ 100 بیسس پوائنٹس کا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیں سر. میں اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں کیونکہ خاصی یہ ٹیکنیکل چیز ہے. میں چاہتا ہوں اس میں ہم ڈیٹیل میں ذرا بات کریں, ناظرین کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھائیں. میرے ساتھ رہیے گا. مزمل اسلم صاحب ہمیں جوائن کریں اور ایڈوائز بھی کر چکے ہیں, گورنمنٹ کو مشیر کے طور پہ فرائض سر انجام دے چکے ہیں. ویلکم ٹو دا شو مزمل صاحب. بہت مرتبہ آپ کے ساتھ ٹاک شوز کے اوپر بات ہوئی ان دس انٹائر ایئر ایز ویل. ہم آج ایک ریکیپ کر رہے ہیں 2022 کیسا رہا اپارٹ فرام یور گورنمنٹ یا جو موجودہ حکومت ہے. آپ بینگ این ایکسپرٹ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ 2022 میں آئی مین واٹ ور دی ہائیز اینڈ واٹ ور دی لوز اینڈ آر وی ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ ابتدا ہوئی تھی تو شاید جب اس کا سورج طلوع ہوا تھا, سلمان شاہ صاحب ہمارے سینئر بھی ہیں, ہمارے استادوں میں سے بھی ہیں جی, تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی یہ بات, حالانکہ اس وقت بھی کموڈٹی سپر سائیکل چل رہا تھا کہ پاکستان کا 2022 کا جب سورج طلوع ہوگا تو یہ حشر ہو جائے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پہلی لیگ جو تھی مارچ سے لے کر آئی وڈ سے کہ جون تک, کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت تو مارچ کے آخر میں اپریل 10 کو ختم ہوئی تھی, لیکن حکومت ختم ہوتی اس کے جو اچھے کام کے اثرات ہیں وہ فوراً نہیں ختم ہوتے, 2-3 مہینے جو ہے اگلوں کو بھی فائدہ مل رہا ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ پہلا جو ہاف تھا پاکستان کا جو جون تک تھا وہ جو ہے شاید پچھلے 7-8 سالوں کا بہترین ہاف تھا. اس میں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ بجٹ سے پہلے اکنامک سروے آیا, 6% گروتھ کی بات ہوئی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کی بات ہوئی, پاکستان کی تاریخی جسے کہتے ہیں ایکسپورٹ کی بات ہوئی, ریمیٹنسز کی بات ہوئی. تو جو ہے ریزروز بھی جو ہے 17 ارب ڈالر پہ تھے, اور جب ایک دم یہ نو کانفیڈنس آیا تو وہاں پہ اس کے بعد سے جو ہے چیزیں پھر گراوٹ کی طرف آنا شروع ہو گئی. اور جون سے دسمبر تک ایک اگر آپ کہہ لیں کہ کوئی ایک بھی چیز اشاریہ اٹھا کر کہہ دیں کہ یہ اس میں بہتری آئی ہے تو وہ میں منتظر ہوں گا سننے کے لیے. وہ حکومت, میں دیکھ رہا تھا کہ 1-2 دن سے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کر دیا. یہ ٹیکنیکل بات ہو جائے گی, لیکن اگر آپ درآمد کو کنٹرول کر لیں اور پورٹ کے کنٹینر کلیئر نہیں کریں گے تو حالانکہ آپ نے درآمد کی بھی ہوگی تو وہ آپ کے درآمد کے نمبر میں شامل نہیں ہوگی. اسٹیٹ بینک ہاں نہیں وہ شامل نہیں ہوگی. تو حکومت جو ہے مثال کے طور پہ ملک میں 100 کنٹینر آئے ہیں اور اس میں سے 70 کلیئر ہو گئے اور 30 نہیں کلیئر ہوئے, اس کی پیمنٹ نہیں کلیئر ہوئی, تو اسٹیٹ بینک کے وہ امپورٹ بل میں نظر نہیں آئے گی. تو یہ بھی فجنگ کی انہوں نے. تو مہنگائی 12% سے آپ دیکھ لیں 30% پہ گئی. روپے کی قدر آپ دیکھ لیں 180 سے سیدھا جو ہے, میں تو 260 اوپن مارکیٹ کے ریٹ کو, فری مارکیٹ کے ریٹ کو مانتا ہوں, میں انٹر بینک مارکیٹ کے ریٹ کو مانتا ہی نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد آپ جو ہے شرح نمو بات کر لیں, جو جی ڈی پی گروتھ جسے کہتے ہیں آمدنی کی 6% تھی, وہ جو ہے اب تخمینہ آ رہا ہے 0 سے 2%. میں آپ کو بتا دوں میرا تخمینہ 0 سے -4%. اچھا, کیونکہ جس طریقے سے انڈسٹریز کو تالے لگ رہے ہیں اور بند ہو رہی ہیں چیزیں, یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے. مہنگائی پھر بھی لوگ برداشت کر لیتے ہیں اگر ساتھ روزگار چل رہا ہو, لیکن اگر خدا نہ خواستہ روزگار بند ہونا شروع ہو جائے نا, وہ پاکستانیوں نے بڑے مہنگائی کے تو بہت ایپیسوڈ دیکھے پاکستانیوں نے پچھلے 15 سالوں میں, ہم نے بار بار دیکھے, لیکن جو بے روزگاری والا ایلیمنٹ اس طرح نہیں تھا. حالانکہ کووڈ میں ایک چانس تھا لیکن خان صاحب نے اس کو سنبھال لیا تھا, اسمارٹ لاک ڈاؤن. یہ جو ایپیسوڈ آپ دیکھیں گے نا یہاں سے جنوری آنورڈ بے روزگاری کا, یہ پاکستان میں لاقانونیت کو بھی جنم دے گا, یہ پاکستان میں مہنگائی کو اس سے زیادہ جنم, یعنی 30% سے بھی زیادہ چلی جائے گی. اچھا مزمل صاحب ایک چیز وہ یہ ہے کہ اب جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اس سال کے ابتدا میں جو کچھ تھا وہ تو موجودہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے پہلے تو ایک سسٹم کے مطابق چلایا, اس کے بعد آپ نے کانٹریکٹ کی وائلیشن کی اور آپ نے پولیٹیکل سکورنگ کی, لوگوں کو ریلیف دیا اور اس کا خمیازہ یہ بھگت رہے ہیں. لیٹس فرگیٹ دس ڈیبیٹ, بٹ ڈیفالٹ از سم تھنگ ویئر وی آر ہیڈنگ ٹورڈز, جو ہم ادھر ادھر سنتے ہیں, لیکن آج اسحاق ڈار صاحب نے اس کی بھی نفی کی, اس سے پہلے بھی انہوں نے نفی کی. تو مطلب بینگ این ایکسپرٹ آن دس آل میٹر, میں جاننا چاہتا ہوں کہ آر وی ریئلی ہیڈنگ ٹورڈز دس ڈیفالٹ؟ آئی مین 2023 ہمارے لیے کیسا ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسحاق ڈار کو ذرا سا ڈیفالٹ کو اسٹڈی کرنا چاہیے, اور وہ ابھی تک ڈیفالٹ کو صرف ایک زاویے سے دیکھتے ہیں کہ جی وہ جو قرض کی قسط آ گئی تھی وہ میں نے ادا کر دی تو ڈیفالٹ نہیں ہوا. آپ اس وقت ڈیفالٹ ہیں اگر آپ کے کارخانے
یہ پریس ریلیز نکال رہے ہیں کہ میرے پاس ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے یا را مٹیریل نہ ہونے کی وجہ سے میں کارخانہ بند کر رہا ہوں. اگر آپ بینک میں آپ کے اپنے ڈالر ڈپازٹ کرائے ہوئے اور آپ لینے جا رہے ہیں اور بینک کہہ رہے ہیں کہ آپ 3 دن بعد آ جائیں لینے کے لیے, اگر آپ کا بینک آپ کی ایل سی کھول کر آپ کو پیمنٹ نہیں دے رہا درآمد کی ہوئے مال کی, تو آپ ڈیفالٹ ہیں. اگر آپ نے جو ہے اپنی کیا کہتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں جو آنر کرنے کی ہیں وہ اگر آپ نے آنر نہیں کی تو آپ ڈیفالٹ ہیں. تو آج اس وقت میں یہ ورڈ یوز کروں گا, آپ کو شاید اچھا لگے یا برا لگے, پاکستان اس وقت حالت ڈیفالٹ میں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ورڈ ہے, یہ اس کو آپ چھوڑ دیں. یہ ہم کہہ رہے ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہو گیا ہے, نہیں ہوا, ہم حالت ڈیفالٹ میں ہیں جس کی علامتوں میں سے 3 ایکسچینج ریٹ ہوتے ہیں. کسی ملک میں اگر 3 ایکسچینج ریٹ ہو نا, سری لنکا کو بھی آپ اسٹڈی کر لیجیے گا, سری لنکا کا جو سرکاری ریٹ تھا ان کی کرنسی کا اور ان کی جو غیر سرکاری ریٹ تھا, جب 3 کرنسی کے ریٹ آ جائے اور وہ ایک اپنی مارکیٹ بنا لے, اور اگر آپ آپس میں جب خرید و فروخت کریں, لوگ یہ کہیں کہ مجھے آپ نے کرنسی جو ہے ڈالر دینا ہے, میں روپے میں نہیں لوں گا, تو آپ حالت ڈیفالٹ میں ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں نا ڈیفالٹ کے بعد کیا ہوگا, یہ جو آج کل ہو رہا ہے نا یہ ڈیفالٹ کے حالات ہی ہے. اس وقت میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ مارکیٹیں چھوڑ دیں, ملک کے لنڈے بازار اور کباڑ خانے جو شیر شاہ, جیسے کراچی میں شیر شاہ, دوسرے شہروں میں الگ الگ نام ہوگا, وہاں پہ بھی سامان مہیا نہیں ہے, وہاں کا کچرا بھی صاف ہو گیا ہے. تو یہ اس وقت تو آپ حالت ڈیفالٹ میں, بھائی اس کو آپ کیوں ڈیسیو کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, حالت ڈیفالٹ کے اندر ہے. بہت شکریہ جی, ہمیں مزمل اسد صاحب نے جوائن کیا تھا. ڈاکٹر سلمان, ڈیفالٹ پہ میں چاہتا ہوں ذرا ہمارے ناظرین کو اگر آپ تفصیل میں ایلیبریٹ کر سکیں. جس طرح مزمل صاحب نے تو کہہ دیا کہ حالت جو ہے وہ ڈیفالٹ ہے جس کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, لیکن بہت سارے ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے, ادر دین ان کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے, کہ نہیں ابھی وہ صورتحال نہیں آئی, ہم اس جانب نہیں بڑھ رہے. ہاں, ہمیں کچھ ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اکنامک ایمرجنسی ارینجمنٹس ہیں, جس میں ڈومیسٹک لیول کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوں گے اور اوور آل جو پالیسی پلاننگ ہے اس کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوں گے, اور پھر ہم ایونچولی جو ہے وہ اس سے بچ جائیں گے صورتحال سے جو ڈیفالٹ کی ہوتی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس سارے اس اسپیسیفک معاملے کو ڈیفالٹ والے؟ دیکھیں, ڈیفالٹ بڑا اسپیسیفکلی ایک ایونٹ ہوتا ہے جو کہ سوورن ڈیفالٹ جسے کہتے ہیں, اور وہ ہوتا ہے آپ کے جو آپ نے بانڈز اور سٹاکس جو ایشو کیے ہوئے ہیں انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس میں, وہ اس کے آپ انٹرسٹ نہ دے سکیں یا اس کی جب میچورٹی پہ پوری قیمت نہ ادا کر سکیں تو اس کو ڈیفالٹ کہتے ہیں. اور اس ڈیفالٹ کے بعد آپ کے اوپر ایک قسم کی سینکشنز لگ جاتی ہیں فائنینشیل مارکیٹس کی, کہ جب تک وہ سارے پھر آپ کے جو کریڈیٹرز ہیں وہ بیٹھ کے کوئی وے آؤٹ نہیں نکالتے, اس وقت تک آپ کے کوئی ٹرانزیکشن ہوتی بہت ڈسٹربن ہوتی ہے. آپ کے جو ساسے ہیں ادھر ادھر ان کے اوپر لوگ قبضہ کر لیتے ہیں لیگلی. سو آپ کے اوپر بہت سے پابندیاں جاتی ہیں لیگل قسم کی. وہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے, اور اس تو آپ کی ریپوٹیشن جو ہے پوری ہو جاتی ہے بڑے عرصے کے بعد. تو اس قسم کا ڈیفالٹ ہمارا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بیرون ملک قرضوں میں جو منڈی کا قرضہ ہے جس کو ہم بانڈز اینڈ سکوکس کہتے ہیں, وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. 130 ارب ڈالر کے ہمارے اوور آل جو ہیں بیرون ملک قرضے ہیں, تو ان میں سب سے بڑا جو قرضہ ہے وہ تو چین کا ہے, وہ تقریباً 25 ارب ڈالر کے قریب چین کا قرضہ ہے. پھر پیرس کلب کے جو ہیں یورپ, امریکہ اور جاپان, ان کے قرضے ہیں. پھر تقریباً 50 ارب ڈالر ملٹی لیٹرل کارپوریشنز ہیں, جس میں ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اسلامک بینک, پھر اب ایشین انفراسٹرکچر بینک بھی آ گئے, تو ان کے ہیں. تو یہ چیزوں میں ہم ان کے ساتھ ہمارا ٹھیک اس وقت ہے معاملہ, بٹ اس میں ہمیں پرٹیکولرلی چین سے بات چیت کرنی پڑے گی تاکہ ان کے جو قرضے اب ڈیو ہو رہے ہیں 5-6 ارب ڈالر ان کے ڈیو ہو رہے ہیں, وہ ہم رول اوور کر سکیں, اور ہم باقی جو قرضے ہیں ان کو لمبی مدت میں تبدیل کر سکیں. اسی طرح کا ہمیں کام پیرس کلب کے ممالک سے کرنا پڑے گا, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے کمرشل لونز ہیں کمرشل بینکس کے,
اس میں بھی چین کے بینکس جو ہیں وہ تقریباً 5-6 ارب ڈالر کا چین کے بینک سے ہے، تو وہاں پہ بھی ہمیں ان کے ساتھ بھی ارینجمنٹس کرنی پڑے گی. یعنی کہنے کا مقصد اگر یہ جتنے انٹرنیشنل یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں یہ اگر نہیں مانتے، چائنا نہیں مانتا، کمرشل بینکس نہیں مانتے، ان میں سے چلیں 1 یا 2 اسٹیک ہولڈرز نہیں مانتے، دین واٹ؟ پھر کیا ہوگا؟ اگر چین نہیں مثلاً مانگتا تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. اگر پیرس کلب کے جاپان فار ایگزامپل اگر نہیں مانگتا تو ہمیں بہت مشکل آئے گی. جو ملٹی لیٹرل بینکس ہیں، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ ڈیفالٹ کیونکہ ان کے پاس بہت فائنینسنگ ایبلٹی ہوتی ہے تو یہ آپ کو نئے قرضے دے کے پرانے قرضوں کو انشور کرتے ہیں کہ وہ سروس ہوتے رہیں، اور ملٹی لیٹرل بینکس کے قرضے بھی بڑی لمبی مدت کے ہوتے ہیں. سو مین اس وقت میری نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نمبر 1 وہ یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے اس کو بالکل لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کریں، اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین بھی کہتا ہے کہ اس کو کریں گے تو ہم مدد کریں گے، سعودی عربیہ، یو اے ای، دوسرے دوست ممالک سب سارے جتنے بھی آپ کے دوست ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام جو ہے وہ چلنا چاہیے، اور وہ اگر چلے گا تو وہ باقی بھی سپورٹ کریں گے. سو آئی تھنک یہ سپورٹ بہت ضروری ہے. میرا سنے دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جس میں بہت سارا ہمارا جو کیا کہنا چاہیے ایک پلان کا حصہ ہو سکتی ہیں چیزیں، وہ ایک تکیہ ہم کر لیں ان لوگوں کے اوپر یا ان انسٹیٹیوشنز کے اوپر یا ان ممالک کے اوپر یا وہاں پہ بیٹھی پرسنالٹیز کے اوپر، جی یہ ہمارے لیے فیور کر دیں گے. لیکن یہ بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں، اور ایک چیز ہم خود بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم نے اپنے تئیں کیا کیا. مثال کے طور پہ ٹیکس کلیکشن، ٹیکس نیٹ کا بڑھنا بہت بڑی ایک ہم پہ شرط ہے، اور ہم اس میں بہت پیچھے ہیں. 2022 کیسا دیکھتے ہیں پہ سارے میں ٹیکس نیٹ میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو ہے جو امیجیٹ کام ہے. امیجیٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہمارے یہ چین کے ساتھ اور دوسرے ممالک فرینڈلی کنٹری سے ایگریمنٹ ہو کے سامنے آ جاتے، ساری دنیا کو پتہ لگتا کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. انفارچونیٹلی پچھلے 8 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی ہر جگہ جا چکے ہیں، مل چکے ہیں، وزیر خزانہ بھی جا چکے ہیں، وزیر خارجہ جا چکے ہیں، لیکن کوئی ایگریمنٹ ہمارے سامنے نہیں آیا. کوئی نہیں آیا سر، اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے. بلکہ وہ مجھے حیرانگی اس چیز پہ ہوئی جو ہمارے وزیر مملکت گئے، انہوں نے روس جا کے دورہ کر کے واپس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ ہمارا سستے تیل کا معاہدہ ہو گیا. اور اس حوالے سے جب میڈیا نے شور ڈالنا شروع کیا بھائی کوئی ہمیں تصدیق کرائیں اس چیز کی، آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں، تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد وزیر خارجہ نے اس کو ریفیوٹ کر دیا. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ایسا کوئی ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہی نہیں روس کے ساتھ. جی بالکل. تو یہ اس وقت ایک تو یہ ہے کہ کوئی سامنے چیز آ نہیں رہی، اور ہمیں ابھی تک آ جانی چاہیے. ابھی آج ہی میں دیکھ رہا تھا وزیر خزانہ کی سٹیٹمنٹ آ رہی تھی، لیکن انہوں نے باتیں تو بہت کی ہیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ بھی ایگریمنٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. سو وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو آئی ایم ایف پروگرام میں آپ نے ٹیکسز کی بات کی، بہت بجلی کے بلوں میں اضافے کی بات ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حقیقت ہیں، یہ ہمیں کرنی پڑیں گی. ایک چیز جس میں ہم اگر مثلا ٹیکسز اتنے نہیں بڑھا سکتے تو پھر ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے پڑیں گے. ہم اخراجات بھی نہیں کم کر رہے. ہمارے اخراجات جو ہیں حکومت کے اخراجات میں کہہ دوں وہ ہمارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور آئی ایم ایف کا بہت امپورٹنٹ ایک جو جزو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے حکومت کے اخراجات حکومت کے ریونیوز، ٹیکس ریونیوز سے کم ہوں گے، اور تاکہ آپ کا ایک سرپلس بنے، پرائمری جو ڈیفیسٹ وہ سرپلس ہے، اور وہ سرپلس سے پھر سو یہ چیزیں تو آگے بھی کر سکیں، تو کچھ شبہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہماری ایک میڈیم ٹرم میں چیزیں آتی ہیں. مثلا ہمارے ملک میں جو سوال ہے کہ کیوں ہم اس مسئلے میں ہر وقت پڑے رہتے ہیں، کیوں ہمارے پہ اتنے قرضے چڑھ گئے ہیں. تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ پچھلے 40 سال میں جو پرٹیکولرلی جب برلن کی دیوار گری اور اس کے بعد دنیا نے ریفارمز کرنی شروع کی اور ایک مارکیٹ اکانومی بڑی پوری دنیا میں وہ مارکیٹ اکانومی کا نظام چلا، تو پاکستان نے اس کو صحیح طریقے سے ریفارمز میں حصہ نہیں لیا. مارکیٹ اکانومی تو ہے ہماری، لیکن ہمارے ملک میں بیوروکریٹک کنٹرول بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک. اور بیوروکریسی
کو ہم نے نہیں کم کیا, ہم نے ان کی NOC کلچر کو نہیں کم کیا, ہم نے انویسٹمنٹ کو پروموٹ نہیں کیا, انویسٹمنٹ کو پروموٹ نہیں کیا, بیوروکریسی کلچر نے ہمارے خاصا فلورش کیا. پاکستان کی حکومت کو, اسٹیک ہولڈرز کو بہت سارے اقدامات لینے ہوں گے, اس میں پرائمریلی جو ہماری حکومت کے ریاست کے خرچے ہیں ان کو کم کرنا ہوگا, نہ کہ تمام تر چیزوں کا بوجھ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ہوگا. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کا کہنا تھا. بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک جانے پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب, ماہر معاشیات ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, 2022 کیسا رہا؟ اس پورے سال کا ہم ریکیپ کر رہے ہیں, ملک کی معاشی ساری صورتحال کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ 2022 میں کیا اپس آئے, کیا ڈاؤنز آئے. اب اس وقت چونکہ ہم قریب ہیں, 1-2 روز کے اندر سال کا اختتام ہو جائے گا, لیکن بہت انفارچونیٹ ہے کہ اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ ملک ڈیفالٹ کرے گا یا نہیں کرے گا, اور ہر روز اس حوالے سے تسلیاں دی جاتی ہیں. اور وزیر خزانہ صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ جی ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا. میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں. میں جاننا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ معاشی ایمرجنسی لگنے جا رہی ہے, نہیں لگنے جا رہی, ڈیفالٹ ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ؟ دیکھیے, 2-3 چیزیں اکٹھی آپ نے ان کا ذکر کیا. پہلا تو ڈیفالٹ کو لے لیتے ہیں. دیکھیے, اگر تو پاکستان IMF کے پروگرام کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر آپ سمجھیے کہ ڈیفالٹ کا قطعاً کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں رہتا. اگر IMF کے پروگرام میں جانے میں دیر ہو جاتی ہے یا کوئی ہرڈل سامنے آ جاتا ہے تو پھر اگلے 3 مہینوں میں, جنوری, فروری اور مارچ, 3 مہینوں میں لگ بھگ $8 ارب کی قرضہ جات جو ہیں ان کی واپسی ہے. اب اس میں سے آپ سمجھیے کہ 50% تو تقریباً رول اوور جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی کہ ان کی جو ادائیگی کی تاریخ ہے اس میں توسیع ہو جائے گی, اور $3 یا $4 بلین ہمیں اضافی چاہیے ہوں گے. اگر IMF کا حصہ نہیں بنتے تو وہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا ان کا نئے قرضہ جات کا حاصل کرنا. جو ڈیفالٹ کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو جس ملک کا جو بانڈ میچور ہو رہا ہو اور اس تاریخ کے اوپر اس کی ادائیگی نہ کی جائے. یہ معاملہ جو نیکسٹ بانڈ ہے ہمارا وہ 15 اپریل 2024 میں ڈیو ہوگا. تو اس وقت تک, اور اگر ہم IMF کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر تو سمجھیے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے, ورنہ بہت سارے خطرات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اگر خدا نخواستہ مطلب اگر ڈیفالٹ یا دیوالیہ کی جانب ملک بڑھتا ہے, معاملات بڑھتے ہیں, تو اس کے اثرات مطلب کیا مرتب ہو سکتے ہیں؟ آئی مین واٹ ول بی دی ریئیکشن اگر ایسا ہو جاتا ہے؟ دیکھیے, میں ابھی ڈیفالٹ کے خطرے کو سیریس نہیں لے رہا, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی 2023 کا جو سال ہے اس میں پاکستان کا کوئی بھی بانڈ جو ہے وہ میچور نہیں ہو رہا. جیسے میں نے کہا کہ نیکسٹ میچورٹی جو ہے وہ 2024 میں ہے, تو اگر کوئی بانڈ میچور نہیں ہو رہا تو پھر ڈیفالٹ کا جو ہے وہ کوئی بڑا سوال پیدا نہیں ہوتا. اب آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو معاشی حالات ہیں اس میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ اکنامکس میں کہا جاتا ہے کرنسی کرائسس کا, یعنی کہ ڈالرز کا ایک سنگین, ایک خطرناک قسم کا جو فقدان ہے. یعنی کہ جو اسٹیٹ بینک کا خزانہ ہے وہ تقریباً خالی ہے, اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا انحصار جو ہے وہ امپورٹس کے اوپر بے تحاشا ہے. ہم گندم امپورٹ کرتے ہیں, کپاس امپورٹ ہوگی, پیٹرول, ڈیزل, خام تیل, حتیٰ کہ دالیں امپورٹ ہوتی ہیں, ادویات امپورٹ ہوتی ہیں. ان سب چیزوں کی امپورٹیشن کے لیے ہمیں ڈالرز چاہیے, اور وہ ڈالرز ہمارے پاس اس وقت ہے نہیں. پھر جو ڈفرنس ہے انٹر بینک میں, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ $226 کا ڈالر ہے, اوپن مارکیٹ میں جائیں تو 250 255 کی بات آتی ہے. تو یہ آپ سمجھیے کہ ایک ایسا غبارہ ہے جس میں حکومت ہوا بھرتے چلی جا رہی ہے, اور ایک ٹائم آئے گا کہ جب یہ غبارہ پھٹ جائے. اور یہ ماڈل ہم نے دیکھے ہیں, ایسے غبارے پھٹتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں. ابھی ریسنٹلی سری لنکا میں کچھ ایسا معاملہ ہوا تھا, اس سے پہلے ارجنٹینا میں ہو چکا ہے, نائجیریا اس پروسیس سے گزر چکا ہے, مصر میں ہوا ہے, زمبابوے میں ہوا ہے. تو غبارہ جب پھٹتا ہے تو اس کے 2 نتائج یا اثرات سامنے آتے ہیں. ایک تو یہ کہ کرنسی جو ہے وہ بڑی تیزی سے گرتی ہے, اور دوسرا یہ کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ پھر آپ سمجھیے کہ آسمان سے چھونے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جو کچھ ہوگا ظاہر ہے اس کے حوالے سے
موجودہ حکومت تو کہتی ہے ہم ہر ممکن کوشش کریں، لیکن یہ جو پورا انٹائر ایئر ہے، ظاہر 2 اس پہ ڈفرینٹ گورنمنٹس آئیں، ملک کی وزارت خزانہ چلائی انہوں نے اپنی اپنی پالیسی اور پلانس کے مطابق، اور ایک دوسرے کو الزام لگاتی ہیں کہ جی موجودہ حالات کے ذمہ دار جو ہیں وہ یہ لوگ ہیں. لیکن آپ بینگ این ایکسپرٹ آن دس اکنامک میٹر، آپ کے خیال سے کون سا ایک ایسا اقدام تھا یا ایک ایسا انڈیکیٹر تھا جس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ مسئلے مسائل ہوئے؟ دیکھیے، عوام کے حوالے سے جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں ان کے حوالے سے جو سب سے بڑا بوجھ رہا ہے وہ مہنگائی کی شرح ہے. جس طرح مہنگائی کی شرح بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی، اسی حساب سے تنخواہیں پاکستان کے اندر نہیں بڑھ رہی تھیں. جب یہ معاملہ ہوتا ہے کہ مہنگائی بڑھتی جائے، تنخواہیں نہ بڑھیں، تو پھر آپ سمجھے کہ قوت خرید بڑی تیزی سے گر جاتی ہے، اور پھر جو آپ کی پاورٹی کی غربت کی شرح ہے وہ بڑی تیزی سے پھیلنے لگتی ہے. تو 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے تو سب سے بڑا چیلنج جو رہا ہے وہ مہنگائی کا رہا ہے، اور حکومت پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج رہا ہے اور ابھی بھی کنٹینیو کر رہا ہے وہ ڈالرز کا ایک سنگین اور خطرناک قسم کا فقدان. یقینی طور پہ ڈالر کا فقدان ہے. اچھا، آخری سوال آپ سے ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیں کہ ظاہر ہے حکومت موجودہ جو ہے وہ پریویس کو مورد الزام ٹھہراتی ہے موجودہ حالات کا، اور پریویس گورنمنٹ جو اپنے اچھے انڈیکیٹر سارے بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ جی موجودہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں، ہمارے دور میں کچھ ایسا نہیں تھا. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آئی مین اپارٹ فرام پولیٹیکل سلوگنز یا اسٹیٹمنٹس جو دی جاتی ہیں، آپ کے خیال سے کون سی گورنمنٹ تھی جس نے اکنامکلی جو ہے وہ معاملات کو رائٹ ڈائریکشن میں رکھا ان 2022؟ دیکھیے، اپریل کی مہینے میں جب نئی حکومت سامنے آئی، پی ڈی ایم کی حکومت نے سنبھالا، اس وقت تک پاکستان ایک آپ سمجھے کہ گہرے کنویں میں آلریڈی پہنچ چکا. ہر حساب سے اگر آپ نیشنل قرضہ دیکھ لیں تو وہ لگ بھگ 3 لاکھ روپے فی کس، یعنی کہ ہر پاکستانی بچے، بوڑھے، مرد اور عورت کے اوپر کوئی 3 لاکھ روپے کا قرضہ تھا. بجلی کا گردشی قرضہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران کوئی 1100 ارب سے وہ 2018 میں شروع ہوئے تھے، پھر 2500 ارب پہ اس کو لے گئے. گیس کا جو گردشی قرضہ تھا وہ کوئی 350 ارب تھا 2018 میں، اور پھر وہ بڑھتا بڑھتا کہیں 1400 ارب پہ چلا گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے کوئی 45 سال کی جو مہنگائی کی شرح تھی اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. تو معاملات بڑے خراب تھے جب پی ڈی ایم کی حکومت نے حکومت آ کے سنبھالی، لیکن انہوں نے کھودنا بند نہیں کیا. اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ آلریڈی کنویں میں ہیں اور آپ مزید کھودتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں گزریں گے، اچھے نہیں نکلیں گے. تو حالات کافی خراب تھے اپریل کے مہینے کے اندر بھی، لیکن اب مزید خراب ہو رہے ہیں، اور لگتا ایسے ہے کہ 2023 میں جو تکلیف ہے، جو بوجھ ہے عام پاکستانی کے اوپر، وہ 2022 کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. وہ مجھے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ آگ کا دریا، آگ کا سمندر ہے اور ڈوب کرنے. بہت شکریہ جی ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب نے، جو کا کہنا ہے کہ 2022 سے زیادہ مشکل 2023 ہوگا عام پاکستانی کے لیے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے. ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. شاہ رخ وانی صاحب جوائن کر رہے ہیں، ایکسپرٹ ہیں اکنامک میٹرز کے. بہت شکریہ شاہ رخ صاحب آپ کا جوائن کرنے کے لیے. 2022 کی ہم اوور آل انالیسس کر رہے ہیں کہ اس میں ہم نے اقتصادی معاملات میں کیا کھویا یا کیا پایا، یا صرف کھویا ہی کھویا. تو آپ یہ فرمائیے کہ اس پورے سال میں آپ کیا انالائز کرتے ہیں کہ کوئی ایک، اگر میں آپ سے ریزن پوچھوں کہ یہ ایک چیز تھی جس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے مسائل ہوئے، واٹ واز دیٹ ون تھنگ ایز فار ایز دا اکنامک سیکٹر از کنسرنڈ؟ پاکستان کا جو ابھی اس سال جو معاشی صورتحال ہے، اس کا جو کی کنسٹرین ہے وہ ہماری بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے، جو پاکستان میں پہلے بھی بار بار ہو چکا ہے، اور وہ بھی اس سال دوبارہ وہ ایک میکرو اکنامک کرائسس رہی ہے، جس کی وجہ سے اس وقت جو ہے ہمارے پاس جو فورن ریزروس ہیں وہ $6 ارب رہ گئی، جو 8 سالہ کم ترین ہے. اور لارجلی ہماری جو معاشی فائر فائٹنگ ہے اور پالیسی کا جو کی کنسٹرین ہے وہ ایک بار پھر جو ہے ہمارے لاکھ آف فورن ریزروس ہیں، کیونکہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ ایکسپورٹس نہیں کرتا اتنی، تو اس کی وجہ سے بار بار جو ہے وہ ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے، اور ایک بار پھر اس سال وہی کمی رہی ہے. اور اس کی جو ایک کی جو شارٹ ٹرم ریزن ہے وہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے جو 2019 میں ہم گئے اس کے اندر گرمیوں میں، اس پروگرام کی پروگریشن اس سال جو ہے وہ ڈیلیڈ ہوئی ہے 2 دفعہ. ایک دفعہ پہلے جب وہ فیول سبسڈی آئی اس کی وجہ سے، اور اب دوسری دفعہ جب 9th ریویو آئی ایم ایف نے جو ہے اکتوبر میں جو کرنا تھا وہ ڈیفر کیا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہمارا آج
ایک بار پھر جو ہے وہ ایک میکرو اکنامک کرائسس پہ پاکستان. اچھا شاہ صاحب میرا سنیں دیکھیں آپ نے تو ظاہر ٹیکنیکلی اس ساری چیز کو بیان کیا، لیکن موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ بھائی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اس سے پہلے جو حکومت تھی اس نے اس کے اندر سارے معاملے کو خراب کیا. انہوں نے پیٹرولیم کے اوپر جو مصنوعات تھی اس کے اوپر لیویز دینی جو ہے وہ کم کر دیں، لوگوں کو چھوٹ مل گئی، پیٹرول سستا ہو گیا، IMF ناراض ہو گیا اور اس نے ہماری جو نیکسٹ انسٹالمنٹ تھی اس کو کینسل کر دیا. سو میں بینگ این ایکسپرٹ آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ فرمائیے کہ موجودہ حکومت کی جو پالیسیز تھیں ان کا کہنا ہے اباؤٹ IMF، از دس دا رائٹ تھنگ؟ اور اس سے پہلے والے جو کہتے تھے جی ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، وی ور ڈوئنگ واٹ واز ڈیسائیڈڈ. یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کس نے بہتر کام کیا، کیونکہ معاشی جو پالیسی ہے اس کو جج کرنے کے لیے میری نظر میں آپ ریفارم دیکھتے ہیں کہ کیا جو معیشت کے انڈر لائن اسٹرکچرل مسائل ہیں جس کی وجہ سے بار بار IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، کیا کسی حکومت نے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی؟ اس سال تک کبھی وہ اس طرح کا ریفارم نہ ہی کوشش ہوئی ہے، نہ ہی وہ وقت ہے، نہ ہی سیاسی جو ہے وہ انسینٹیو ہے کسی کے پاس وہ ریفارم کرنے کا. تو لارجلی جو رہا ہے وہ کچھ غلطیاں ہوئی، جس طرح فیول سبسڈیز دی گئی ارلی سال میں، جس کی وجہ سے ریفارم جو IMF پروگرام ہے وہ ڈیریل ہوا. اگر اس کو الگ رکھیں تو اس کے علاوہ مور اور لیس سب نے ایک ہی طرح کا کام کیا ابھی تک. وہ اسٹیبلائزیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں جو کاسٹ ہوتی ہے، اس کی سیاسی جو کاسٹ ہوتی ہے اسٹیبلائزیشن کی IMF کے پروگرام کے اندر، اس کو بیکلش آتا ہے تو پھر وہ پروگرام ڈیریل ہو جاتا ہے. تو 19-20 کا ہی فرق ہوگا، مگر بیچ میں جو آپ کے سیکنڈ جو جب کی حکومت آئی تھی اور PDM کی جو ڈاکٹر مفتاح نے جو اسٹاف میں IMF کے ساتھ بڑا کوئکلی پروگرام کو دوبارہ بحال کرنے کا جو اقدام کیے وہ بہتر تھے. اور کوشش یہی ہے کہ ابھی بھی جو آج بھی بیان آیا ہے کہ وہ دوبارہ اس پروگرام کے اوپر کمٹمنٹ ہے، تو اگر وہی رہے تو وہ بہتر رہے گی اس ملک کے لیے. کیونکہ اگر IMF کا پروگرام ڈیریل ہوتا ہے تو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ڈیریل ہوتی ہے، تو آپ کی جتنی بھی معاشی فوکس ہے وہ دوبارہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ پہ چلا جاتا ہے. جو انڈر لائن مسائل ہیں ان کے اوپر ریفارم کرنے کا موقع ہی نہیں. اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ جو ایک ظاہر ہے ساری صورتحال ہے، اس میں بہت سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جتنے بھی انٹرنیشنل ہیں انکلوڈنگ IMF مانیٹری فنڈ جو ہے، غیر یقینی سی صورتحال جو ہے وہ اس کو میرا خیال ہے خاصا وہ نوٹ کرتے ہیں، اور وہ غیر یقینی سی صورتحال کی بیس پہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر وہ ڈیلنگ کے اندر جاتے ہیں، اور یہی رول امپلیمنٹ ہمارے باقی دیگر ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ اچھے ریلیشن ہے وہ بھی میرا خیال اسی ٹریجیکٹری کو فالو کرتے ہیں. بہت سارا انویسٹر بھی اس کو فالو کرتا ہے. یہ کیوں ہے؟ آئی مین وائی وی کی ناٹ گیٹ ریڈ آف دس؟ پاکستان کے اندر سیاسی انسٹیبلٹی کی جو ہے وہ ایک مین ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ پروگرام IMF کا ڈیریل ہوا اور جو ریفارمس ہیں وہ نہیں ہو سکے اس سال. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو اسٹرکچرل مسائل ہیں جو کسی ایک سیاسی جماعت یا سیاسی حکومت کے انڈر پیدا نہیں ہوئے، وہ سالوں ساتھ سے چلتے آ رہے ہیں، وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ آج اس محض پہ کھڑی ہے. اس کے ساتھ یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ پاکستان سے باہر جو گلوبل معیشت کے حالات ہیں وہ بھی کافی مشکل ہے اس سال، اور جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں پاکستان کی طرح ان تقریباً تمام مشکلات کا سامنا ہے. کیونکہ جو امریکہ میں جو وہاں کے انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ بھی بڑھے ہیں. اس کے علاوہ جو کووڈ پینڈیمک کے بعد جو ریکوری ہے وہ بھی ان ایون رہی ہے اور اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح ایکسپیکٹیشن تھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی. تو اس کے بھی امپیکٹ پاکستان کو ہوتا ہے. اور پھر کموڈٹی پرائزز ہو گئی، گندم کی گلوبل قیمتوں کے اوپر، تیل کی قیمت، تو ان سب کا امپیکٹ پر کمپاؤنڈ ہوتا ہے. آپ کے گھر کے اندر جو مسائل ہیں، جو گھر سے باہر مسائل ہیں، وہ سارے مل کر جو ہے وہ ایک معاشی بحران پیدا کرتے ہیں، اور وہی ہوا ہے اس سال ہمارے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شاہ رخ بانی صاحب نے پروگرام میں ہمیں تھا. ناظرین وقت ختم ہو جاتا ہے پروگرام کا، حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.